کسی قسم کی کوئی غیر ملکی سازش نہیں تھی۔ سخت زبان میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ کسی قسم کا ایسا ریفرنس نہیں تھا کہ پاکستان میں امریکہ کسی قسم کی رجیم چینج لے کر آ رہا ہے یا کوئی بیرونی سازش کر رہا ہے۔ پچھلی حکومت معاشی دہشت گردی کر کے گئی ہے۔ نواز شریف صاحب ضرور وطن واپس آئیں گے جب ان کے معالجین ان کو اجازت دیں گے۔ تھینک یو احسن اقبال صاحب انڈیپینڈنٹ اردو کو وقت دینے کے لیے۔ جلسے ہو رہے ہیں، عمران خان ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں۔ آج قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، آپ شریک تھے، خط پڑھا آپ نے؟ دیکھیے، آج بہت تفصیل کے ساتھ اس پر بریفنگ دی گئی اور جو امبیسڈر اسد مجید ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بھی بقلم خود، جسے کہتے ہیں نا شاعر کا کلام بزبان شاعر، انہوں نے بتایا اور اپنے اس سائفر میسج کا پورا کانٹیکسٹ اور اسیسمنٹ دی۔ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پوری جو ان کے سامنے اداروں نے بریفنگ دی، جو ہمارے نیشنل پریمیئرس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے بھی بریف کیا۔ اور جو پچھلی میٹنگ تھی اس کے حوالے سے بھی جو اس میں فیصلے اور مشاورت ہوئی تھی، اس کے بھی روشنی میں بہت واضح طور پہ آج پیغام دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی غیر ملکی سازش نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے سفارتی عمل میں وزارت خارجہ کا جو ایک معمول کا سفارتی مراسلہ ہے، جس میں سفیر نے اپنی ایک میٹنگ کا احوال دیا تھا، جس میں کہ مبینہ طور پہ امریکہ کے ایک سفیر نے یا ڈپلومیٹ نے تھوڑی سخت زبان میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا یوکرین کے مسئلے پر، پاکستان کے واضح موقف اختیار نہ کرنے پر، اس کو ایک ایسا سیاسی سکینڈل بنا دیا گیا جس سے اب پاکستان کا ہر سفیر 10 دفعہ سوچے گا کہ میں جو رپورٹ لکھ رہا ہوں وہ اتنی محتاط لکھوں کہ کوئی اسلام آباد میں اس کو سیاسی سکینڈل نہ بنا سکے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ پہلے خط آپ کے سامنے نہیں تھا، آپ نے دیکھا نہیں تھا، کیا اس خط میں تحریک عدم اعتماد کا لفظ، نو کانفیڈنس موشن کا لفظ شامل تھا؟ اس پورے جو سائفر تھا اس میں کسی قسم کا ایسا ریفرنس نہیں تھا کہ پاکستان میں امریکہ کسی قسم کی رجیم چینج لے کر آ رہا ہے یا کوئی بیرونی سازش کر رہا ہے۔ نو کانفیڈنس موشن کا ذکر کوئی اس میں ذکر نہیں سازش کا۔ تحریک عدم اعتماد کا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، عوام میں ایک انتشار بن رہا ہے، کیا آپ انہیں واضح طور پہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں اس جو لیٹر ہے اس میں تحریک عدم اعتماد کا نام ہی نہیں تھا؟ اس اعلامیہ کے اندر سب کی رائے موجود ہے، اور اس اعلامیہ کے بعد یہ جو تحریک عدم اعتماد اور سازش اور بیرونی سازش کا چیپٹر بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں پاکستان کے مفادات کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عمران نیازی صاحب نے جو قدم اٹھایا اس نے 2 نقصان کیے۔ ایک، پاکستان کی وزارت خارجہ کا سفارتی عمل تباہ کر دیا۔ اب نہ کوئی سفیر کھل کے اپنا مراسلہ بھیجے گا اور نہ ہی کسی غیر ملکی سفیر کو یا سفارتکار کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ پاکستان کے سفارتکار سے کھل کے گفتگو کرے۔ وہ موسم کی بات کریں گے، وہ کھانوں کی بات کریں گے، کوئی اور بات نہیں کریں گے، جس سے نقصان ہمارا ہوگا۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کے جو معاشی سٹیک ہولڈرز ہیں خارجی سطح پر، وہ چین ہے، یورپین یونین ہے، امریکہ ہے اور خلیجی ممالک ہیں۔ عمران حکومت نے ان چاروں سے پاکستان کے تعلقات تباہ کر دیے۔ اگر آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی تو آپ کس خود مختاری کی بات کرتے ہیں؟ جبکہ ہم نے 1947 سے 2018 تک 25,000 ارب قرضہ لیا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے 71 سالوں میں 25,000 ارب کا قرضہ، اور عمران صاحب کے پونے 4 سالوں میں 20,000 ارب کا قرضہ۔ ہمارے دور میں 10,000 ارب کا قرضہ تھا 5 سالوں میں، اس کے عوض ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 میگا واٹ موٹر ویز بنائیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو 20,000 ارب کا عمران خان کا قرضہ ہے، اس کے عوض ملک میں کوئی ایک منصوبہ گنا دے جو مکمل ہوا ہو؟ کوئی نہیں ہوا۔ یہ کون ادا کرے گا؟ پاکستان کو اگر آپ نے مقروض کر دیا ہے تو آپ نے اس کی خود مختاری داؤ پہ لگا دی ہے۔ کون سی آزادی کی آپ بات کرتے ہیں؟ پی ایم شہباز شریف صاحب سعودی عرب کا وزٹ کب کر رہے ہیں؟
جی امید ہے کہ اگلے ہفتے وہ متوقع ہے ان کا وزٹ، اور جو ہی دونوں ممالک کے درمیان تاریخوں پہ اتفاق ہوگا تو جائیں گے۔ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بہت برادرانہ تعلقات ہیں، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی حکومت نے ہر محاذ کے اوپر پاکستان کو تنہا کیا۔ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات متاثر کیے، چین سے ہمارے تعلقات متاثر کیے، یورپین یونین اور امریکہ جو ہمارے برآمدات کے لیے بہت اہم منڈیاں ہیں ان کے ساتھ تعلقات متاثر کیے۔ پاکستان کی جو تنہائی ہے آپ نے کشمیر کے اوپر دیکھ لی ہے کہ کس طریقے سے پچھلی حکومت کشمیر کے مسئلے پہ جب بھارت نے انیکس کیا ہے خاموش تماشائی بنی رہی، کسی فورم پہ نہیں اٹھا سکی۔ پاکستان میں اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوتا تھا اور ہم کشمیر کا نام تک نہیں لے سکتے تھے۔ اسی منسٹری کو چھوڑ کے گئے تھے اور 2022 میں اب دوبارہ اسی منسٹری میں آئے۔ یہ جو اس میں گیپ آیا ہے، دیکھ رہے ہیں کچھ چینجز ہوئی ہیں، اچھا ہوا ہے، سلو ہوا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے میرے لیے ایک لحاظ سے ہوم کمنگ ہے، چونکہ میں یہاں پر 5 سال پہلے کام کر کے گیا ہوں، لیکن جو ایک تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ صرف اسی وزارت کے ساتھ نہیں ہے، اوورآل تمام حکومتی محکموں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ 3.25 سال میں جو پی ٹی آئی حکومت نے ایک انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں سرکاری افسروں کو بھی انہوں نے شریک کیا، اس سے پاکستان میں فیصلہ سازی کا عمل بری طرح متاثر ہوا۔ کسی بھی وزارت میں یا کسی بھی سرکاری محکمے میں کوئی افسر فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، فائل کے اوپر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس سے ایک بہت بڑا ڈس فنکشنالٹی اور ایک فیصلہ سازی کا بحران پیدا ہوا۔ چائنا کی طرف سے کوئی آفیشیل اس طرح کا شکوہ کیا گیا، یا کیونکہ آپ بھی اس کے منسٹر رہے تھے، آپ سے آفیشلز نے رابطہ کر کے یہ کہا کہ اس پہ کام سلو ہو رہا ہے؟ حکومت کی پہلے 2 سال جو پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ وہ سی پیک کو متنازع بنائے، وہ کرپشن کے الزامات لگاتے رہے، وہ مہنگے قرضوں کے الزامات لگاتے رہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس نے آپ کی مدد کی ہے، وہ جس نے آپ کا مشکل میں ہاتھ پکڑا ہو، اگر آپ اسے تھینک یو نہیں کہہ سکتے، الٹا آپ اسے الزام لگائیں گے، وہ خوش تو نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پچھلے 3.25 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ نہیں شروع ہو سکا۔ ایک لیٹر اس وقت جو ہے وہ ہر جگہ وائرل ہوا ہوا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، آپ نے اسد عمر کو دعوت دی ہے فیئر ویل کی، کیا یہ آپ کی اپنی سوچ تھی؟ اور دوسرا آپ نے خود ڈائریکٹ بھی رابطہ کیا ہے اسد عمر سے؟ جمہوریت کی اعلیٰ اقدار اور اس کے کلچر کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قبول کریں، اور جیسا کہ کسی بھی محکمے میں ہوتا ہے، چاہے آپ سول ادارہ دیکھیں یا فوجی ادارہ دیکھیں، جو آؤٹ گوئنگ ہے اسے فیئر ویل ہوتی ہے، جو ان کمنگ ہے اس کی ریسیپشن ہوتی ہے، تو ہمیں سیاستدانوں کو بھی اس طرح کی روایات قائم کرنی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو لگتا آئیں گے؟ میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ جس جذبے کے ساتھ میں نے اسد عمر صاحب کو دعوت دی ہے انہیں ضرور ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے۔ جی میں ضرور کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ روایات ہر سطح کے اوپر قائم کریں کہ جو آؤٹ گوئنگ لوگ ہیں ان کو عزت کے ساتھ رخصت کریں، اور جو ان کمنگ لوگ ہیں ان کو عزت کے ساتھ ریسیو کریں۔ اپوزیشن نے ٹف ٹائم دیا جب یہ مہنگائی ہوئی، پٹرول کی قیمتیں اوپر گئی، اب کیا سمجھتے ہیں کہ پٹرول کی قیمتیں دوبارہ اوپر جائیں گی؟ ایک تو اس کا آپ معاشی جو ہے نقطہ نظر بتائیں گے، اوپر جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اگر جائیں گی تو سیاسی امپیکٹ آپ پہ کیا پڑے گا؟ اگر پٹرول کی قیمتیں 180 190 پہ جاتی ہیں تو یہ تو آپ کے خلاف سیاسی دیکھیے، مشکل ہو ہمیں سکتی جو ہے۔ معیشت ورثے میں ملی ہے، میں 2 لفظوں میں کہوں، پچھلی حکومت معاشی دہشت گردی کر کے گئی ہے۔ ہر شخص کا بجٹ مشکل ہوا ہے، تو جب پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کے بجٹ تباہ ہو گئے ہیں تو پاکستان کی معیشت کا بجٹ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جو حکومت نے جاتے ہوئے فیصلہ کیا، اور ہم نے اس وقت، حالانکہ ہم اپوزیشن تھے، ہماری جماعت نے اس وقت کہا کہ حکومت جو ریلیف دے رہی ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، اور یہ صرف اپنی سیاسی ساکھ کو اس مشکل میں بچانے کے لیے، چیپ پاپولیرٹی لینے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں جس کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اور اب ہم جب حکومت میں آئے ہیں تو پتہ چلا کہ 60 ارب روپے کی سبسڈی اب ہم نے دی ہے، جس کے لیے کوئی کسی قسم کی نہ منظوری تھی نہ وسائل موجود تھے۔ مدت پوری کرے گی یہ اسمبلی؟ اگست تک جائیں گے یا پہلے فیصلہ کر دیں گے دیکھیے الیکشن کا؟ یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے جو اس کولیشن کی قیادت کرے گی، لیکن فی الوقت میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے انہیں 6 سے 7 ماہ درکار ہیں. اسی طرح 6-8 ماہ جو پارلیمنٹ کی نئی کمیٹی بنائی گئی ہے اسے بھی انتخابی اصلاحات کے لیے مشاورت کرنے کے لیے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرنی ہے، پھر آپس میں اتفاق رائے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سیفلی 6 to 8 months اس عمل میں بھی لگ سکتے ہیں. 3-4 چیزیں بالکل ڈائریکٹ پوچھوں گا، آپ نے اس کا بتا دینا کہ کیا ان میں چینجز ہوں گی؟ ای وی ایم کو آپ ختم کریں گے، بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کا حق واپس لیں گے، اور کیا نیب قوانین میں آپ تبدیلی کریں گے؟ ان 3 چیزوں میں دیکھیے، پہلی بات جہاں تک ای وی ایم ہے، دنیا بھر میں ثابت ہو چکا ہے کہ ای وی ایم غیر محفوظ طریقہ ہے ووٹنگ کا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک اور جو ٹیکنالوجی لیڈرز ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، کسی جگہ ای وی ایم استعمال نہیں ہو رہی. تو ای وی ایم تو پچھلی حکومت ڈیجیٹل یا الیکٹرانک دھاندلی کے لیے لے کر آ رہی تھی، لہٰذا اسے ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے. آج بھی دنیا کے تمام ماہرین کہتے ہیں کہ محفوظ ترین بیلٹ پیپر بیلٹ ہے. دوسری بات جو اوورسیز پاکستانیز کی ہے، ہم اوورسیز پاکستانیوں کے حق نمائندگی کی حمایت کرتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی نمائندگی کا جو بھی طریقہ ہو وہ الیکشن کو متنازع نہ بنائے، محفوظ ہونا چاہیے. پوری دنیا میں ابھی تک انٹرنیٹ بیسڈ محفوظ ووٹنگ کا کوئی نمونہ سامنے نہیں آیا. اگر وزیر اعظم کا فون ہیک ہو سکتا ہے، پینٹاگون کے کمپیوٹر ہیک ہو سکتے ہیں، تو کیا ہمارا انٹرنیٹ بیسڈ ووٹنگ سسٹم کوئی ایجنسی بیرونی ہیک نہیں کر سکتی؟ تو اس لیے اگر کوئی پی ٹی آئی کے پاس محفوظ متبادل سلوشن ہے اس کو پیش کرے، ہم یقیناً کھلے دل کے ساتھ اس پہ غور کریں گے. البتہ ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ اوورسیز پاکستانیز کو نمائندگی دینے کے لیے قومی اسمبلی کے اندر مخصوص نشستیں ان کے لیے رکھی جا سکتی ہیں، جس میں نارتھ امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ اور آسیان کنٹریز یا ایسٹ ایشیا، ادھر علاقائی بنیادوں پر مختلف جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو نمائندگی دی جائے. نیب قوانین میں تبدیلی ہو جی، جہاں تک نیب قوانین کا تعلق ہے، اس میں جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی آبزرویشنز ہیں، وہ قوانین کہ جن کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، وہ کالے قوانین کہ جن کی وجہ سے کوئی سرکاری افسر آج فیصلہ کرنے سے گھبراتا ہے یا فیصلہ نہیں کر رہا، ان کالے قوانین کو ضرور ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کا جو نظام ہے، جو فیصلہ سازی کا عمل ہے، وہ چل سکے. ہم احتساب کی حمایت کرتے ہیں، لیکن احتساب کو سیاسی ایجنڈے کے لیے، انتقام کے لیے استعمال کرنے کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کی جو بھی اس کے تدارک کے لیے اقدام ہے وہ ضروری ہے کہ سب مل کر اٹھائیں. نواز شریف واپس کب آ رہے ہیں؟ آئیں گے تو جیل جائیں گے یا جاتی عمرہ جائیں گے؟ جی دیکھیے، نواز شریف صاحب ضرور وطن واپس آئیں گے جب ان کے معالجین ان کو اجازت دیں گے، اور جو بھی پاکستان کا قانون ہے وہ اس کا سامنا کریں گے. اس سے پہلے بھی جب ان کی اہلیہ بستر مرگ پہ تھیں، وہ اپنی بیٹی کو لے کر آئے اور انہوں نے قانون کا سامنا کیا. تو اس لیے ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ قانون سے فرار حاصل کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شایان شان نہیں ہے. وہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہیں. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، انڈیپینڈنٹ اردو کو وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ.